حضرت عبدالقادر جیلانی، جنہیں دنیا غوث پاک سرکار اور غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے، ولایت کے آسمان پر روشن ستارے کی طرح چمکتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا ہر واقعہ ایمان کو تازگی اور دل کو حرارت بخشتا ہے، مگر سچائی والا واقعہ سب سے زیادہ سبق آموز اور دل کو چھو لینے والا ہے۔ ذیل میں اسی واقعے کو مرحلہ وار تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ مرحلہ 1، ابتدائی ماحول اور تربیت۔ آپ کا بچپن نہایت پاکیزہ ماحول میں گزرا۔ آپ کی والدہ محترمہ نہایت پرہیزگار اور نیک خاتون تھیں۔ گھر میں ذکر الہی، قرآن کی تلاوت اور سچائی کی تعلیم عام تھی۔ چھوٹی سی عمر میں ہی آپ کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں نور جھلکتا تھا۔ کھیل کود کے بجائے آپ کو تنہائی، عبادت اور علم کی باتیں زیادہ پسند تھیں۔ مرحلہ 2، علم کا شوق۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی، علم حاصل کرنے کی لگن بھی بڑھتی گئی۔ آپ اکثر اپنی والدہ سے پوچھتے کہ دین کا زیادہ علم کہاں ملے گا، علماء اور صالحین کی صحبت کہاں نصیب ہوگی۔ اس زمانے میں بغداد علم و حکمت کا مرکز تھا، جہاں بڑے بڑے محدثین اور فقہا موجود تھے۔ مرحلہ 3، سفر کا ارادہ۔ ایک دن اپنے والدہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں بغداد جا کر علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کا دل تو نرم ہوتا ہے، بیٹے کی جدائی کا تصور ہی آنکھوں کو نم کر دیتا ہے، مگر وہ جانتی تھیں کہ یہ بچہ عام نہیں، اللہ نے اسے کسی بڑے مقصد کے لیے چنا ہے۔ انہوں نے ہمت کر کے اجازت دے دی۔ مرحلہ 4، ماں کی نصیحت۔ روانگی کا دن آیا تو والدہ نے آپ کو گلے لگایا، پیشانی کو چوما اور فرمایا، بیٹا، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں، مگر ایک بات یاد رکھنا، ہمیشہ سچ بولنا، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لینا۔ یہ الفاظ اب کے دل میں نقش ہو گئے۔ مرحلہ 5، امانت کی حفاظت۔ والدہ نے 40 اشرفیاں آپ کے کپڑوں کے اندر سی دیں تاکہ سفر کے اخراجات کے لیے کام آئیں۔ انہوں نے تاکید کی کہ یہ امانت ہے، اسے امانت ہی سمجھنا اور کبھی خیانت نہ کرنا۔ مرحلہ 6، قافلے کے ساتھ روانگی۔ آپ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اونٹوں کی گھنٹیاں بج رہی تھیں، مسافر دعائیں کر رہے تھے، گرد اڑ رہی تھی اور لمبا سفر سامنے تھا۔ آپ خاموشی سے اللہ کا نام لیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ مرحلہ 7، سفر کی سختیاں۔ دن کی تپتی دھوپ، رات کی ٹھنڈی ہوائیں، سنسان میدان اور دور دور تک پھیلا صحرا۔ کبھی پانی کی کمی، کبھی راستے کی دشواری، مگر آپ کے دل میں خوف کم اور اللہ پر بھروسہ زیادہ تھا۔ مرحلہ 8، خطرے کی آہٹ۔ ایک شام جب قافلہ جنگل کے قریب پہنچا تو اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ مسافروں کے چہروں پر پریشانی چھا گئی۔ کچھ ہی لمحوں میں مسلح ڈاکوؤں نے قافلے کو گھیر لیا۔ مرحلہ 9، لوٹ مار کا آغاز۔ ڈاکو ایک ایک مسافر سے مال چھیننے لگے۔ کوئی روتا، کوئی منتیں کرتا، کوئی خاموش کھڑا رہتا۔ مال و اسباب چھن گیا، سناٹا چھا گیا۔ مرحلہ 10، معصوم بچے سے سوال۔ ایک ڈاکو آپ کے قریب آیا۔ اس نے آپ کو کم عمر دیکھ کر مذاق کے انداز میں پوچھا، لڑکے، تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ مرحلہ 11، سچائی کا پہلا اظہار۔ اپنے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو چونکا، پھر ہنس پڑا۔ اسے یقین نہ آیا کہ کوئی اپنی دولت خود بتا دے گا۔ مرحلہ 12، سردار کے سامنے پیشی۔ ڈاکو نے آپ کو اپنے سردار کے پاس لے جا کر کہا، یہ لڑکا کہتا ہے اس کے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ سردار نے سخت لہجے میں پوچھا، سچ بتا، کیا واقعی تیرے پاس کچھ ہے؟ مرحلہ 13، وعدے کی پاسداری۔ اپنے پورے اطمینان سے فرمایا، جی ہاں، میری والدہ نے میرے کپڑوں میں 40 اشرفیاں سی ہیں۔ مرحلہ 14، تلاشی اور حیرت۔ جب کپڑے چاک کیے گئے تو واقعی اشرفیاں نکل آئیں۔ سردار کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ مرحلہ 15، سوال اور جواب۔ سردار نے حیرت سے پوچھا، تم نے سچ کیوں بتایا؟ تم جھوٹ بول سکتے تھے، ہم تمہیں چھوڑ دیتے۔ وہ اپنے نہایت سادگی سے فرمایا، میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں یہ وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ مرحلہ 16، دل پر اثر۔ یہ جملہ تیر کی طرح سردار کے دل میں لگا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مرحلہ 17، احساس ندامت۔ سردار بولا، افسوس،
ایک بچہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا اور ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑتے آ رہے ہیں۔ ہم نے کتنے لوگوں کو لوٹا، کتنے گھروں کو اجاڑا۔ مرحلہ 18 توبہ کی روشنی۔ اسی لمحے اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا، آج سے ہم یہ کام چھوڑتے ہیں۔ مرحلہ 19 اجتماعی تبدیلی۔ ساتھیوں نے بھی یہ منظر دیکھا اور وہ بھی رو پڑے۔ سب نے وہیں توبہ کی اور مال واپس لوٹانے کا فیصلہ کیا۔ مرحلہ 20 قافلے کی خوشی۔ جب مسافروں کو ان کا سامان واپس ملا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ سب اس بچے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے جس کی سچائی نے ڈاکوؤں کے دل بدل دیے۔ مرحلہ 21 سفر کی تکمیل۔ اس واقعے کے بعد قافلہ امن کے ساتھ آگے بڑھا۔ اب کا دل اللہ کی حمد سے لبریز تھا کہ اس نے سچائی کی لاج رکھ لی۔ مرحلہ 22 بغداد میں داخلہ۔ جب اب بغداد پہنچے تو علم کے چراغ ہر طرف روشن تھے۔ مدارس آباد تھے، مساجد میں درس ہو رہے تھے، علماء کے حلقے لگے تھے۔ اپنے پوری محنت اور اخلاص سے تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ مرحلہ 23 سچائی کا اثر مستقبل پر۔ یہ واقعہ آپ کی زندگی کی بنیاد بن گیا۔ اپنے ہمیشہ حق بات کہی، کبھی مصلحت خوف کو سچ پر غالب نہ آنے دیا۔ مرحلہ 24 لوگوں کی رہنمائی۔ بعد میں جب آپ واز فرماتے تو سچائی اور وعدے کی پابندی پر خاص زور دیتے۔ آپ فرماتے کہ جھوٹ انسان کو وقتی فائدہ دے سکتا ہے مگر ہمیشہ کی رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ مرحلہ 25 اخلاقی سبق۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ماں کی تربیت کتنی طاقتور ہوتی ہے، ایک سچے جملے میں کتنی تاثیر ہوتی ہے اور ایک پاکیزہ نیت کتنے دل بدل سکتی ہے۔ مرحلہ 26 روحانی پیغام۔ سچائی صرف زبان کا عمل نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے۔ جب دل اللہ پر یقین سے بھرا ہو تو انسان دنیا کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مرحلہ 27 عملی سبق۔ اگر ہم بھی اپنی روزمرہ زندگی میں سچائی اپنائیں، وعدے پورے کریں اور امانت میں خیانت نہ کریں تو معاشرہ خود بخود سانور سکتا ہے۔ مرحلہ 28 اختتامی تاثر۔ غوث پاک سرکار کا یہ واقعہ صرف تاریخ کا قصہ نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے رہنمائی ہے۔ ایک کم عمر بچے کی استقامت نے جرائم پیشہ لوگوں کو نیک بنا دیا، یہ سچائی کی طاقت کا زندہ ثبوت ہے۔ یوں یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچ بولنا کبھی نقصان نہیں دیتا بلکہ بسا اوقات پوری دنیا بدل دیتا ہے، اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر آگے چل کر حضرت عبدالقادر جیلانی کی عظیم روحانی شخصیت نے جنم لیا اور رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں کو منور کرتی رہے گی۔